گناہ کبیرہ وہ گناہ جس پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کوئی وعید بیان فرمائی ہو یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس سلسلے میں کسی طرح کی کوئی دنیاوی سزا یا اخروی سزا بیان کی ہو، یا جس کی قباحت، برائی، شناعت اور اس کی مذمت بیان فرمائی ہو، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہم بہت سے گناہ کبیرہ کے بارے میں جان چکے۔ 8واں بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے جو 8واں بڑا گناہ ہے وہ ہے لواطت۔ لواطت یعنی ہم جنس پرستی، ہوموسیکشولیٹی، کہ کوئی مرد اپنی جنسی خواہش مرد کے ساتھ پوری کرے یا کوئی عورت اپنی جنسی خواہش عورت کے ساتھ پوری کرے۔ یہ ہے ہم جنس پرستی، اپنے جنس کے ساتھ یعنی مرد کے ساتھ یا عورت کے ساتھ جنسی خواہش والا کام کریں، اسے کہتے ہیں ہم جنس پرستی، اور شریعت میں اسے لواطت کہا جاتا ہے۔ لواطت اپنی تمام شکلوں میں، چاہے وہ مرد کے ساتھ ہم جنس پرستی کریں یا عورتوں کے ساتھ کریں، دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس سے زمین و آسمان ہل جاتے ہوں گے، دہل جاتے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جس قوم کی طرف بھیجا، وہ 5 بڑی بڑی بستیاں تھیں جنہیں قرآن پاک میں مؤتفقات کہا گیا ہے، پلٹی ہوئی بستیاں، انہیں پلٹ دیا گیا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کا سب سے پہلا جرم یہ تھا کہ وہ ڈاکہ ڈالتے تھے۔ کوئی قافلہ گزر رہا ہے، اسے لوٹ لیا، لوگ گزر رہے ہیں، انہیں مار پیٹ کرنے لگے، ان کے سامانوں کو چھین لیا۔ یہ ان کا پہلا کام تھا۔ اور دوسرا کام یہ تھا کہ وہ آپس میں مرد دوسرے مرد سے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کیا کرتا تھا، یعنی وہ اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں سے شادیاں نہیں کرتے تھے، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ عورتوں کے ساتھ زنا کر لیں، بلکہ معاملہ اس حد تک بگڑ چکا تھا کہ وہ اپنی جنسی خواہش عورتوں کے بجائے مردوں سے پوری کیا کرتے تھے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ہر طرح سے سمجھایا بجھایا، ان سے فرمایا اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون، کہ تمہارے لیے اللہ رب العزت نے عورتوں کی شکل میں جو بیویاں تیار کی ہیں، تم ان سے نکاح کر کے اپنی جنسی خواہش پوری کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیا مسئلہ ہے کہ تم اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل مردوں سے پوری کرتے ہو؟ یہ کس قدر غلیظ اور کتنا قبیح عمل ہے۔ اور اللہ کے نبی لوط علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ما سبقکم بها من احد من العالمین، یہ ایسا گناہ ہے تم سے پہلے اس پوری دنیا میں کبھی کسی نے ایسا گناہ کیا ہی نہیں۔ تم سے پہلے کہ لوگ اس چیز کو جانتے تک نہیں تھے جس گناہ کے اندر تم مبتلا ہو۔ اور معاملہ یہ نہیں تھا کہ وہ چھپ کر ایسا کیا کرتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہیں شرم نہ آئے، جب تم شرم و حیا کو اٹھا کر رکھ دو، پھر تمہارے جی میں جو آئے وہ کرو۔ جب تمہارے اندر شرم ہی نہیں ہے، حیا ہی نہیں ہے، غیرت ہی نہیں ہے، پھر تو تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ ان کی شرم مٹ چکی تھی، ان کی حیا رخصت ہو چکی تھی، چنانچہ وہ مجلسوں میں اس کام کو کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ وہ ماننے کو ذرا تیار نہیں تھے۔ اور صرف یہی نہیں کہ وہ مانتے نہیں تھے، بلکہ وہ یہ کہتے بھی تھے کہ تم ہی ایک نیک آدمی ہو، تم ہی ایک نیک آدمی ہو، اگر ایسی ہی نیکی چلتی رہی تو ہم کسی دن آپ کو اپنی اس بستی سے نکال دیں گے۔ یہ ان کی جرأت تھی، بے جا جرأت تھی۔ اللہ رب العزت نے ان پر عذاب بھیجا، اور اس طور پر عذاب بھیجا کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کی بستی کو اٹھا کر آسمان پہ لائے جائے اور پھر الٹا پٹخ دیا جائے۔ چنانچہ ان کی بستی کو جبرائیل نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اوپر لے گئے، اور اوپر بھی بہت اچھی طرح سے عزت کے ساتھ لے کر نہیں گئے، بلکہ جھمارتے ہوئے، ہلاتے ہوئے اوپر لے کر کے گئے، اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، اور پھر ان کی بستی پلٹ دی گئی، اور ان کی بستی زمین میں دھنس گئی اور دھنستی چلی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے قوم لوط پر جو یہ عذاب بھیجا، اور اس قدر سخت عذاب بھیجا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہم جنس پرست تھے، وہ
عورتوں سے شادیاں نہیں کرتے تھے، ان کی عورتیں مردوں سے بیاہ نہیں کرتی تھیں، عورتیں عورتوں کے ساتھ، مرد مردوں کے ساتھ جنسی خواہشیں پوری کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے ہم جنس پرستی، ہوموسیکشولیٹی، یہ حرام عمل ہے، اللہ رب العزت کو بے حد ناپسند ہے، بے حد ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص پر لعنت بھیجتا ہے جو قوم لوط والا عمل کرتا ہو، یعنی یہ عمل جو کرتا ہے اس شخص پر اللہ رب العزت کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس طرح کے گناہوں سے اور تمام کبیرہ گناہوں سے بچائے رکھے، محفوظ رکھے، اور جب ہم سے گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ رب العزت ہمیں توبۃ نصوح کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں، میں اسی گناہ میں مبتلا ہوں اور مجھے اس کی عادت لگ گئی ہے، میں اس عادت کو کیسے ختم کروں؟ بہت سے لوگ گناہ چھوڑنے کے لیے وظیفے پوچھتے ہیں، دعائیں پوچھتے ہیں کہ میں کون سی دعا پڑھوں۔ ان سے عرض ہے کہ آپ اگر کسی بھی گناہ کے اندر مبتلا ہیں اور وہ گناہ عادت کی شکل اختیار کر گیا ہے تو اس عادت کو چھوڑنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے آپ کا اپنا ارادہ۔ آپ کا جو اپنا ارادہ ہے وہ جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک کوئی بھی دعا اثر نہیں کر سکتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اس کام کے لیے دعا بتا دیں۔ صاحب جب آپ چاہیں گے ہی نہیں تو پھر دعائیں کون سا کام کریں گی؟ جب تک انسان اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتا تب تک اللہ رب العزت ان کی حالت نہیں بدلتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العزت لوگوں کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کا عزم نہ کریں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے آپ کی خود کی قوت ارادی، آپ کا ول پاور۔ آپ اپنا ارادہ کریں کہ مجھے اس گناہ سے بچنا ہے۔ اگر انسان ہمت کرے تو پھر وہ دنیا کا کون سا کام ہے جو وہ نہیں کر سکتا۔ انسان اپنے ہمتوں کی وجہ سے چاند پر پہنچ گیا، لوگ اسپیس میں اسٹیشن بنائے ہوئے ہیں، لوگ اب مارس پر کمندے ڈالنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور ہم ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں پڑے ہوئے کہ ہمیں ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ ہم جب ہمت کریں گے، حوصلہ کریں گے، تب اللہ رب العزت کی ہمارے ساتھ مدد شامل حال ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز گناہ کو چھوڑنے کے لیے وہ ہے آپ کا اپنا خود کا ارادہ۔ آپ ارادہ کریں، آپ جب ارادہ کریں گے اللہ رب العزت آپ کے ارادے میں آپ کو کامیاب کرے گا۔ اور دوسری چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے سچی پکی خالصتاً لوجہ اللہ توبہ، اللہ رب العزت کے لیے توبہ، اللہ کے حضور میں توبہ کرنا کہ میں نے اب اس گناہ کو یکسر چھوڑ دیا، میں اب اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، جو ہو جائے میں بے چین رہوں، بے قرار رہوں، لیکن میں اس گناہ کے قریب کبھی نہیں جاؤں گا۔ تو یہ سچی پکی توبہ اور اللہ کے لیے توبہ کہ یہ گناہ میں نے اس لیے نہیں چھوڑا کہ مجھے فلاں صاحب اچھا سمجھنے لگے، میں نے یہ گناہ اس لیے نہیں چھوڑا کہ اب مجھے اس گناہ کو کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، بلکہ میں اس گناہ کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ یہ گناہ اللہ کو ناپسند ہے۔ تو جو چیز اللہ کو ناپسند ہے میں اس سے بچنا چاہتا ہوں، اس جذبے سے ہم توبہ کریں۔ اور پھر تیسری چیز ہے جو اس توبے پر آپ کو قائم رکھنے والی ہے وہ ہے آپ کی دعا۔ اور وہ کون سی دعا ہے؟ وہ دعا ہے اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہو بہت لجاجت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جھک کر اللہ کے سامنے ہم یہ کہیں کہ الہی میرے بس میں تو توبہ کرنا تھا اور میں نے کر لیا، اب آپ مجھے ہمت دیں، آپ مجھے حوصلہ دیں، آپ مجھے توفیق دیں کہ میں اس گناہ سے بچا رہا ہوں، کیونکہ گناہ سے توبہ کرنا میرا کام تھا، وہ میں کر چکا ہوں، لیکن میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اس گناہ سے بچا رہا ہوں جب تک آپ کی مدد نہیں آئے گی۔ میں آپ کی مدد چاہتا ہوں، میں تو بہت بے بس ہوں، میں بہت مجبور ہوں، میں لاچار ہوں، بہت ضعیف ہوں، میں کمزور ہوں، میرے اندر طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے کہ میں گناہوں سے بچ سکوں، گناہوں سے بس آپ مجھے بچائے رکھیے، آپ مجھے بچائے رکھیے۔ تو یہ دعا ہم کریں گے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اگر ہم یہ دعا کرنا چاہیں تو وہ دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پلٹنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ تو ہم یہ دعا کریں، اپنی زبان میں دعا کریں یا اس دعا کا ہم اہتمام کریں معنی کو سمجھتے ہوئے، جو بھی شکل ہو، جو بھی صورت ہو۔ تو جب ہم اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ یہ دعا کریں گے تو پھر اللہ رب العزت
انشاءاللہ ہمیں ہماری توبہ پر ثابت قدم رکھے گا۔ تو گناہ کبیرہ میں سے، بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ ہے ہم جنس پرستی، مردوں کا مردوں کے ساتھ اور عورتوں کا عورتوں کے ساتھ جنسی خواہش پوری کرنا، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس گناہ سے، بقیہ تمام بڑے بڑے گناہوں سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نامرضیات سے بچائے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مرضیات پر چلائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔